الرحمن الرحیم 90 جماعت کی نرگس مکاتب آج میں آپ کے سامنے مولانا الطاف حسین حالی کی نظم تعلیم سے بے توجہی کا نتیجہ پیش رکھتا ہوں اور ان اشعار کی تفہیم و تعلیم تدریس میں پیش کرتے ہیں۔ آئیے پیارے طلباء و طالبات، سب سے پہلے آداب، السلام علیکم۔ آغاز کرتے ہیں ان اشعار سے جو ہم نے آج کے درس میں زیر تفہیم و تدریس رکھی ہے۔ حالی اس نظم میں جو اشعار پیش کرتے ہیں وہ یوں ہے: جنہوں نے تعلیم کی قدر و قیمت نہ جانی، مسلط ہوئی ان پہ ظلمت۔ ملوک و سلاطین نے کھوئی حکومت، غرانوں سے چھائی امیروں کی کلبت۔ رہے خاندانی نہ عزت کے قابل، ہوئے سارے دعوے شرافت کے باطل۔ نچلتے ہیں وہاں کام کاریگروں کے، نہ برکت ہے پیشی میں پیشاوروں کی۔ بگڑنے لگی کھیل سوداگروں کی، ہوئے بند دروازے اکثر گھروں کی۔ کماتے تھے دولت جو دن رات بیٹھے، اب وہ ہے درے ہاتھ پر ہاتھ بیٹھی۔ ہنر اور فن وہاں ہے سب، گھٹتی جاتے ہنر مند ہے روز شب، گھٹتی جاتی۔ ادیبوں کی فضل و ادب گھٹتی جاتی، طبیبوں اور ان کے مطب گھٹتی جاتی۔ ہوئے پست سب فلسفی اور مناظر، نہ ناظم ہیں سرسبز ان کے نہ ناشر۔ اگر ایک پہننے کو ٹوپی بنائے تو کپڑے وہ ایک اور دنیا سے لائے۔ جو سینے کو وہ ایک سوئی منگائے،
مشرق سے مغرب میں لینے کو جائے. یہ چند اشعار اس نظم کے میں نے آپ کو سماعت کرائے. پہلے ان کی تفہیم اور تدریس سمجھنے کی صحیح کرتے ہیں. مولانا الطاف حسین خالی جدت پسند اور علم و ادب کے متلاشی اور متمنی ہے. انہوں نے ہر قوم و ملت کو بیدار کرنے کے لیے سب سے اہم آلہ جو بتایا وہ ہے تعلیم. تو اس طرح تعلیم کے موضوع پر یہ منظوم کلام آپ نے مرقوم فرمایا تاکہ نونہالان قوم اس جدید تعلیم سے آراستہ ہو جائے اور اپنی قوم و ملت کو تعمیر و ترقی کے عروج پر پہنچائے. فرماتے ہیں جن اقوام عالم نے جن ملوک و مواتن نے تعلیم کی قدر قیمت نہ جانی اور اس عظیم تحفہ سے محروم رہی وہ ہمیشہ ظلمت اور اندھیری میں دور تک پہنچ گئے. ان پر ظلمت اور اندھیری کا سایہ قائم رہا. نہ انہیں اپنے ماضی اور اپنے وہ شان و شوکت جاہ و جلال حکومت و سلطنت قائم رہی. اگر ان کے اسلاف نے میراث میں ان کو کچھ تحفے دیے بھی ان سے بھی وہ محروم ہوئی. فرماتے ہیں ملوک و سلاطین نے کوئی حکومت گھرانوں پہ چھائی امیروں کی نقبت. گویا کہ جو لوگ تعلیم و تربیت سے محروم رہے وہ ہر نعمت سے محروم رہے چاہے کہ وہ سلطنت کے امراء و وزراء ہو یا گھرانوں کے پاسبان ہو. ان کی عزت اور ان کی شان ان کی مان صرف اسی تعلیم سے ہی قائم تھی. جب وہ تعلیم اور تدریس سے دور ہوئی محروم ہوئی تو ہر نعمت سے وہ دھیرے دھیرے محروم ہوتے رہے. نہ ان کے پاس کوئی شرافت رہی نہ انہیں کوئی شرف یا مقام قائم و دائم دنیا میں رہا. فرماتے ہیں نہ چلتے وہاں کام کاریگروں کے ان کے ہنر اور فنون پر بھی زوال آ گیا. نہ برکت ہے پیشہ میں پیشہ وروں کے اور پیشہ ور فنکار کاریگر دھیرے دھیرے ہاتھ پر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں. انہیں نہ اپنے ان فن پاروں جو وہ اپنے ہاتھوں سے تیار کرتے تھے کوئی سوداگر ملتا کوئی خریدنے والا ملتا تو ان سے وہ ہنر ہی ترقی کرتا رہا. بگڑتے گئے کھیل سوداگروں کے ہوئے بند دروازے اکثر غروں کے. تو انہیں جو وسائل ملی تھی اور ان وسائل سے بھی وہ دھیرے دھیرے محروم ہوتے رہے. چونکہ برصغیر میں
دنیا میں منوا چکی تھی، لیکن جو ہی وہ جدید تعلیم سے محروم ہوئے تو ان پر فرہنگی اقوام مسلط ہوئی اور انہیں جو ہنر اور فنون وہ بھی دھیرے دھیرے ان سے دور ہوتی گئی۔ فرماتے ہیں کماتی تھی دولت جو دن رات بیٹھی، وہ اب ہیں تیرے ہاتھ پر ہاتھ بیٹھی۔ انہیں وسائل معیشت اقتصادیت جو ان کے ہاتھوں میں حق تعالیٰ نے رکھی تھی، انہیں وہ سونے کے ہاتھ جو تھی، اب تعلیم سے جب وہ محروم ہوئے تو انہیں وہ سوچ فہم و فراست بھی ہاتھ سے گئی، جس فہم و فراست سے وہ اپنے فنون کو فروغ پہنچاتی تھی، وہ فنون بھی گھٹتے گئی۔ اس طرح ان کے ہنر پر بھی زوال کے بادل چھا گئے۔ ہنر اور فن وہاں ہیں سب گھٹتے جاتے، ہنرمند اور شب روز گھٹتے جاتے، ادیبوں کے فضل اور ادب گھٹتے جاتے، طبیب اور ان کے مطب گھٹتے جاتے۔ کہتے ہیں کہ جو بھی ادیب، فضلاء، علماء، مشائخ جو تھے، جب انہیں ان ادب اور علوم کے متلاشی نہ ملے، جب انہیں اپنے علوم اور فنون کو فروغ دینے کے لیے قوم و ملت نے موقع فراہم نہ کیا، جو بڑے بڑے طبیب دانشور تھے، انہیں بھی جب قوم نے نظر انداز کیا، ان کی صلاحیتوں سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا، تو اس طرح ان کی اہمیت بھی دھیرے دھیرے گھٹتی گئی۔ ہوئے پست سب فلسفی اور مناظر، نہ ناظم ہے سرسبز ان کے نہ ناشر۔ تو اس طرح جو بھی علوم و فنون بر صغیر میں اسلاف سے ملے، ان پر بھی دھیرے دھیرے زنگ لگ گیا، اور ان علوم و فلسفے بھی دنیا سے غائب ہوتے گئے، اور ان فلسفوں اور ان علوم کو نشر و اشاعت بخشنے والے ناظمین سلطنت ملوک بھی دھیرے دھیرے گھٹتے گئے، کیونکہ زمام سلطنت ان ہاتھوں میں اب تھم گئی جو علم اور جو حکمت و دانائی سے بے بہر ہے۔ جب علماء کے بجائے جہلا کے ہاتھوں میں زمام کار آ گئی، تو سیدھی سی بات ہے سلطنت اور ملوک پر زوال دھیرے دھیرے آتا گیا۔ ان کے ہاں جو علوم، جو معیشت، جو معاشرہ کو بنانے کے علوم اور جو حکمت و دانائی جدید علوم میں تھی، ان سے جب بے توجہی برتی گئی تو دھیرے دھیرے اب یہ انسانیت، یہ معاشرہ، یہ سماج پھر ایک بار ابتدائی انسان کے دور سے مشابہت کرنے لگا۔ فرماتے ہیں اگر ایک پہننے کو ٹوپی بنائیں تو کپڑا وہ ایک اور دنیا سے لائیں، جو سینے کو وہ ایک سوئی منگائیں تو مشرق سے مغرب میں لینے کو جائیں۔ کہتے ہیں کہ جس ملت، جس ملک میں ہم علم جدید سے دور ہوئے، علم جدید سے لا توجہی کی، لاپرواہی کی،
تو ہماری حالت یا اس قوم و ملت کی حالت ایسی ہو گئی ہے کہ کپڑے سینے کے لیے جو سوئی ہوتی ہے یا ٹوپی بنانے کے لیے جو سوئی ہوتی ہے وہ سوئی بھی غیروں سے منگوانی پڑتی ہے، اپنے ہاتھ سے سوئی تک نہیں بنواتے جس سے وہ کپڑے سیتے یا جس سے وہ عزت و احترام کی ٹوپی بناتے، وہ سوئی بھی ان کے ہاتھوں میں اب نہیں ہے۔ اتنے دور ہو گئے ہیں یہ جدید علوم سے، اب ان سے کیا توقع ہے کہ وہ مشرق سے مغرب میں لینے کو جائے۔ ایک زمانہ تھا جب مشرق سے بے شمار کپڑے، ریشمی کپڑے، سلک سے بنے ہوئے بہت سارے ایسے ملبوسات جو مغرب میں بھیجے جاتے تھے، مشرق سے جو بہت سارے ایسے صنعتیں، جو دستکاریاں جنہیں مغربی ممالک میں بھیجا جاتا تھا، ایکسپورٹ کیا جاتا تھا، اب یہ قوم علم جدید سے دور ہوتی گئی، تو اس طرح مغرب کے ہر شے اب مشرق میں استعمال کی جاتی ہے، اور مشرقی لوگ علوم سے جب محروم ہوئے، فنون سے جب دور ہوئے، کسب اور کاریگری سے دھیرے دھیرے دور چلتے گئے، تو ان پر مغرب سے ہر شے جو تیار شدہ ہے اب یہ یہاں استعمال کرتے ہیں۔ گویا ماضی تو کھو بیٹھے ہیں لیکن مستقبل ان کا بالکل تاریک نظر آتا ہے۔ اس لیے اب یہ موقع ہے کہ جدید علوم سے اپنے آپ کو آراستہ کرے، جتنا ممکن ہو جائے علم جدید سے اپنے نونہالان کو آراستہ کرے، اور علم جدید ہی تعمیر و ترقی کی ضمانت ہے۔ تو آئیے آج کا درس یہاں اختتام کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلے دن پھر ملیں گے، جب تک کے لیے رخصت۔ خدا حافظ و ناصر۔